صلی اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ سفر تھا مکہ کا۔ عمرے کے لیے ہماری فلائٹ تھی PIA کی، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا ڈنر کا ٹائم تھا۔ یہ رات کا ٹائم ہمارا سفر تھا مکہ کا۔ پاکستان سے ہم مکہ کے لیے روانہ ہوئے، بہت ہی ایکسائٹڈ تھے۔ یہ دوسری دفعہ تھا ہمارا سفر، جو کہ بہت ہی یادگار رہا تھا۔ آپ کو اس سفر کے بارے میں بتاتی چلوں گی، جس سے آپ یقیناً محظوظ بھی ہوں گے۔ تو مکہ ہم پہنچ گئے تھے رات کو، اور لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں، اور ہم مکہ روانہ ہو چکے تھے جدہ سے۔ مکہ ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جسے کلاک ٹاور بھی کہتے ہیں، اور جیسے ہی یہ دیکھا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جو ہے بلند ہوتی گئیں۔ ہوٹل میں کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد ہم گئے فجر کی نماز کے لیے حرم پاک میں، اور پھر ہم نے اپنا جو ہے طواف شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھ کے ہم نے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد ہم نے عمرے کی نیت کی۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں طواف کعبہ کے لیے، عمرے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے نوافل پڑھے عمرہ کر کے، اور ریسٹ بھی کیا۔ سامنے ہم نے خانہ کعبہ کو جو ہے دیدار کیا، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے۔ پھر آ گیا جمعے کا دن۔ جمعے کے دن سورہ کہف بھی ہم نے پڑھی، یا مختلف صورتیں ہم نے پڑھی، اس کے علاوہ درود پاک بھی پڑھا، اور خطبہ بھی سنا، اور جمعے کی نماز بھی ادا کی۔ پھر رات کا ٹائم ہو گیا تھا۔ یہ ہماری وہ جگہ تھی جہاں سے ہم اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوتے تھے، تو یہ تھوڑا بلندی پہ تھا، تو یہ ویو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تو میں نے سوچا آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو بنائی جائے اور دکھایا جائے کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنکھے جو ہیں، ان میں سے جو ہوا آتی ہے، جو خوشبو آتی ہے، اتنی زبردست ہوتی ہے، اور یہ کبھی آپ بھلا نہیں سکتے۔ اور 79 گیٹ جہاں سے ہم عمرے کے لیے داخل ہوتے ہیں، عمرہ زائرین جنہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے، یہ لوگ صرف وہی گزر سکتے ہیں یہاں سے۔ تو لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کر کے ہم جاتے تھے، اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیتے تھے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے۔ اور یہ دیکھیں آب زمزم کے جو ہے کولر رکھے ہوتے ہیں، تو آب زمزم ہم نے پیا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارے ساتھ ہماری بھانجی گئی تھیں، اور انہوں نے خانہ کعبہ کو ہاتھ بھی لگایا۔ اس وقت جو ہے نا انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوئی تھی، جہاں سے صرف خواتین جو ہیں وہ اندر جا سکتی تھیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں طواف خانہ کعبہ، بہت ہی خوبصورت خانہ کعبہ۔ میں کہتی ہوں اتنا حسین نظارہ، اور اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا گھر، کہ گھر کو دیکھتے کے ساتھ ہی، اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھتے کے ساتھ ہی آپ کے دل سے اور زبان سے یک دم نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میزاب رحمت بھی نظر آ رہا ہے، اور میری خواہش یہی تھی کہ میں میزاب رحمت کے نیچے جو ہے کھڑے ہو کے نوافل بھی پڑھوں، اور جو ہے دعائیں مانگوں۔ یہ عشاء کا ٹائم تھا، اور عشاء کے ٹائم خواتین انتظار کر رہی تھیں کہ وہ حتیم میں جو ہے جائیں اور وہاں پہ نوافل پڑھیں۔ ہم نے بھی وہاں پہ نوافل پڑھے، اور دعائیں بھی کی۔ تو میں نوافل پڑھ کے گئی تھی حاجت کے، کہ اللہ مجھے میزاب رحمت کے نیچے جو ہے کھڑی ہوں، نوافل پڑھوں اور دعائیں مانگوں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی۔ اس کے بعد جو ہے ہم وہاں سے نکلے، اور پھر ہم اوپر کی منزل کی طرف گئے، اور سارا ہم نے یہاں پہ بھی دیکھیں اوپر طواف کے لیے جو ہے ویل چیئر والے بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے پیدل کرنا تھا، جن کو احرام کے ساتھ نیچے نہیں چھوڑ رہے تھے، تو وہ یہاں پر جو ہے طواف کر رہے تھے۔ تو ہم نے بھی سوچا عشاء کے بعد طواف کیا جائے۔ پھر طواف سے فارغ ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے تھے باہر جب نکل رہے تھے، تو یہاں پہ صفائی کی جا رہی تھی۔ حرم کی صفائی اس طرح سے ہوتی ہے کہ واقعی پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی صفائی ہوتی ہے وہاں پہ۔ اور پھر ہم ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، تو باہر کی بلڈنگ جو ہے حرم پاک کی، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ بہت ہی خوبصورت ایک ایک جگہ وہاں کی ہے۔ اور پھر ہم نیکسٹ ڈے زیارتوں کے لیے گئے تھے مکہ میں، تو بہت ہی اچھی اچھی اور تاریخی جگہیں ہم نے دیکھی، جس کے بارے میں ہمیں بتایا بھی گیا۔ تو وہ انفارمیشن بھی بہت جلد میں آپ سے شیئر کروں گی۔ زیارتوں کے لیے میں ایک الگ سے جو ہے ویڈیو بناؤں گی، تو آپ یہ دیکھتے جائیے۔ یہاں کی مسجدیں، یہاں کی گرینری، کھجور کے درخت، یہ سب
جو ہے بہت ہی حسین منظر لگ رہے تھے، جو کہ میں نے آپ لوگ کے لیے کیپچر کیے ہیں۔ تو کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی بات ہے اس شہر مکہ کی۔ تو یہاں کی زیارتوں کے لیے ہم بس میں روانہ ہوئے تھے اور ہمارا پورا گروپ تھا۔ یہ ہم گئے تھے جبل رحمت کی طرف، اور یہاں پہ اس طرح سے پانی کے فوارے لگے ہوئے ہیں، آپ اس کے نیچے کھڑے ہوں تو آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور یہاں سے پھر ہم نے جوس پیا تھا، بلکہ شکنجبین پی تھی ہم نے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم سفر کر رہے تھے، زیارتوں کے لیے نکلے تھے۔ تو بہت سے پہاڑی علاقے جو کہ تاریخی حوالے سے مشہور ہیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو اس کے لیے باقاعدہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ میری وہ ویڈیو آنے والی ہے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت یہاں پہ بلڈنگز ہیں، مساجد ہیں، اور یہ بنا کے کیمپس لگے ہوئے ہیں سفید سفید۔ اور ہم نے یہاں پہ دعا کی کہ اللہ پاک بہت جلد ہمیں حج کی سعادت نصیب کرے، تاکہ ہم یہاں ان راستوں سے گزریں۔ اور جو پیدل کا سفر ہوتا ہے، وہ بنا کے خیمے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ایک جیسے۔ یہ دیکھیں، خیمے ہی خیمے ہیں، بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ اس ٹائم یہاں پہ بالکل کوئی رش نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں بہت رش ہوتا ہے۔ تو میری دعا یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے اور میرے گھر والوں کو اللہ پاک یہ سعادت نصیب کرے، اور ہم بھی یہاں پہ چلیں، سفر کریں، یہاں کا سفر نصیب ہو۔ تو دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ نظارہ بھی بہت خوبصورت تھا، ریل میں بھی، اور یہ بھی تاریخی مقامات ہیں۔ اور ویڈیو دیکھ کے آپ ضرور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور درود شریف بھی ساتھ ساتھ پڑھیں یا لبیک پڑھیں، تو آپ کو اجر بھی اس کا ملتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ یہ جنت المعلیٰ ہے، اور یہاں کی قبریں آپ دیکھیں اس طرح سے ہیں، اور یہ خانہ مکہ مکرمہ میں جو ہے یہ موجود ہے۔ ہم آ گئے تھے پھر خانہ کعبہ میں طواف کے لیے، تو یہاں پہ جو ہے ایلیویٹرز ہیں، ان سے ہم جب جاتے ہیں 79 نمبر گیٹ سے، تو یہاں سے ہی ہم نیچے مطاف کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے راستہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا، تو ہم جو ہے جب تک نماز ہونی تھی اور وہاں پہ طواف کے لیے راستہ کھلنا تھا، تب تک ہم یہاں پہ چلے گئے تھے، سائڈ پہ بیٹھ کے ہم نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا، ساتھ میں جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا تھا ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی، میسیجز بھی پڑھے۔ تو یہ دیکھیں آپ، صفائی والے، سیکیورٹی والے سب ادھر موجود ہیں، اور رش آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ایک ٹائم پہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ نماز پڑھی، وہاں پہ نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تھا ساتھ میں، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی خانہ کعبہ کو بھی ساتھ میں دیکھ کر دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، یہ دیدار بھی کر رہے ہیں خوبصورت خانہ کعبہ کا۔ پھر یہ راستہ کھلا ہے تو ہم جا رہے ہیں طواف کے لیے، اور دعائیں بھی لب پر ہیں، اور سبحان اللہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور حسین ہے خانہ کعبہ۔ تو حجر اسود کی طرف سے ہم جا رہے تھے، تو یہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے، یہاں سے جو ہے تو طواف شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے دعاؤں کی قبولیت بھی ہم نے بہت دیکھی، یہاں پہ اپنی ہر دل کی مراد پوری ہوتے دیکھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رش، احرام والے جو ہے نا وہ انہوں نے نیچے مطاف میں چھوڑتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے جو ہے طواف شروع کیا، سب سے پہلے استلام کیا ہم نے حجر اسود کو، اس کے بعد طواف کا چکر پہلا شروع ہوا۔ پھر جو ہے ہر چکر میں جو ہے تیسرا کلمہ یا کوئی سی دعائیں جو آپ کو یاد ہوں تو وہ جو ہے پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے چکر کی الگ دعا ہے، دوسرے چکر کی، یعنی اسی طرح 7 چکر کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جو ہے میں مہتین میں گئی تھی، اور اس کے بعد دیکھیں آپ مزاب رحمت کے نیچے بالکل میں کھڑی تھی، نوافل بھی پڑھے، دعا بھی مانگی یہاں پہ، اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ اور یہ دیکھیں پھر نیکسٹ ڈے ہم جو ہے اوپر تھے طواف کے لیے، تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تو پھر ہم نے یہاں پہ طواف کیا۔ تو یہاں پہ ویل چیئر والے بھی تھے، پیدل چلنے والے بھی تھے، تو اس میں بھی ہم نے طواف کیا۔ آب زمزم کے کولر آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کے لیے اسٹینڈ انہوں نے بہت خوبصورت سے گولڈن بنائے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ بھی طواف کرنے کا بہت مزہ آیا، اتنا رش نہیں تھا اوپر،
تو اس لیے بہت جلدی ہو گیا تھا، ورنہ اوپر کا جو طواف ہوتا ہے اس کا چکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے طواف کے جو نفل ہوتے ہیں تو وہ ہم نے یہاں پہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد ظہر کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، اور اب یہاں پہ ہم آئے تھے دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ میں۔ تو مسجد عائشہ میں بھی ہم نے احرام کی نیت کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور پھر ہم نے طواف کیا عمرے کی نیت کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سعی کی، صفا مروہ کی سعی بھی جو ہے اس میں بھی 7 چکر ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بہت ہی مزہ آیا اور بہت ہی آسانیاں ہوئیں، کیونکہ جب ہم نفل پڑھ کے عمرے کی نیت کرتے ہیں تو ہم اللہ سے آسانی بھی مانگتے ہیں، اسی طرح جب ہم طواف کرتے ہیں تب بھی ہم اللہ سے آسانی مانگتے ہیں، اور صفا مروہ پر جب سعی کرتے ہیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگتے ہیں، اور یقین مانیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں کہ بہت ہی مزہ آتا ہے۔ گرین لائٹس، یہاں پہ مردوں کو جو ہے وہ بھاگنا ہوتا ہے اور خواتین کو جو ہے وہ نارمل ہی چلنا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں صفا مروہ کی پہاڑی، یہ اب انہوں نے نشانی رکھی ہے۔ یہ ہمارے عمرہ کرنے کے بعد ہم باہر آئے تھے تو ہوٹل کی طرف کے راستے میں اتنی خوبصورت سی بلڈنگ تھی، تو میں نے کہا آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو بناؤں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی حسین جو ہے نا وہ بلڈنگز ہیں یہاں کی۔ تو بس اس کے بعد ہم روانہ ہوئے تھے اپنے سفر پہ، تو سامنے یہ دیکھیں مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا راستہ ہوتا تھا جانے کا اپنے ہوٹل حرم سے، پیدل کا راستہ تھا، آپ دیکھ رہے ہیں اونچائی سی ہے ادھر۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ڈے مدینے کا سفر تھا، تو یہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، تو مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز ہے کہ پورے راستے درود و سلام تھا، اور یہی دعا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہوں۔ تو بہت ہی اچھا سفر، بہت ہی یادگار سفر تھا یہ ہمارا، بہت ہی اچھا موسم بھی تھا اور ہمیں بہت مزہ آیا، اور یہ دن کا سفر تھا تو ہم نے ساری جگہیں جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے گئے تھے۔ آپ بھی دیکھیں ہمارے ساتھ، اس سفر کو بھی ہم نے بہت انجوائے کیا۔ مدینہ میں ہم داخل ہو چکے تھے اور ہمارے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیج رہے تھے۔ پھر ہمارا ہوٹل آ گیا تھا مدینہ میں، تو ہمارا ہوٹل جو ہے مسجد نبی سے بہت قریب تھا اور بہت ہی مطلب آسان بھی تھا، 5-10 منٹ لگتے تھے ہمیں جانے کے لیے۔ تو ابھی ہم اپنا سامان اتار رہے ہیں ہوٹل میں جانے کے لیے۔ یہ ہمارا ہوٹل ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت، یہ ہوٹل بھی ہمارا بہت اچھا تھا، رہائش تھی لیکن دور تھا ہمارا ہوٹل، لیکن اس کے علاوہ جو ہے بڑا مزہ آیا تھا ہوٹل میں بھی، ہماری روم میٹس بہت اچھے تھے، ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں صاف ستھرا اور خوبصورت، یہ ہمارے ہوٹل کی گیلری، لوگوں کا سامان رکھا ہوا ہے، لوگ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آنکھیں آپ، یہ لفٹ تھی تو ہم یہاں سے آنا جانا کرتے تھے۔ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور صاف ستھرا ہوٹل، بہت ہی یادگار دن تھے یہاں پہ ہم رہے۔ یہ ہمارا روم تھا، روم نمبر 613۔ کارڈ سے جو ہے یہ دروازہ بڑا اچھا کھلتا تھا، کی ہوتی تھی یہ۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوٹل ہمارا آتا تھا۔ میں نے کہا ہوٹل آپ کو مدینے کا دکھاؤں، اور یہ پھر مغرب کا ٹائم تھا جب ہم وہاں مسجد نبوی جا رہے تھے اپنے ہوٹل سے، تو بہت ہی خوبصورت موسم، بہت ہی پیاری خوشبوئیں، بہت ہی خوبصورت نظارہ، یہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا، اور میں مسلسل جو ہے وہ درود پاک پڑھ رہی تھی۔ میرے ساتھ میری بہن، میری بھانجی انابیہ تھیں، اور ساتھ میں ہماری مس تھیں، تو ہم سب مل کے جا رہے تھے مسجد نبوی، کیونکہ ہمیں راستہ پتہ نہیں تھا پہلے دن ہوٹل سے، تو یہ دیکھیں بہت ہی نزدیک تھا، تو سامنے جو ہے گنبد خضرا بھی نظر آ رہا تھا۔ تو درود و سلام کے ساتھ میری لب پر ایک ہی نعت آ رہی تھی بار بار، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اور دیدارے مدینہ دیدارے گنبد خضرا بھی کیا۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت منظر، خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی، اور اذان ہو رہی تھی، اور ہلکے ہلکے بادل سے تھے، اور تھوڑی سی خنکی بھی تھی۔
تو بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا مغرب کا ٹائم کا. اذان یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم چلتے جا رہے تھے اور گنبد خضرا کو ہم دیکھتے جا رہے تھے، ان کے مینار کو دیکھ رہے تھے. تو یہاں لفظوں میں اس کی خوبصورتی بیان کرنا یقین مانے میرے لیے ناممکن ہے. یہاں کی فضائیں، یہاں کی ہوائیں اور یہاں کی خوشبوئیں اور یہاں کی اذانیں اور یہاں کا درود و سلام، میں کہتی ہوں اللہ اللہ. تو گنبد خضرا کا یہ ہمارا پہلا نظارہ تھا. ہم بیٹھے وہاں پہ اور میں نے ویڈیو بھی ساتھ میں بنائی اور درود و سلام پڑھے لوگوں کے لیے، جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا ان سب کے لیے دعا کی. اور اب ہم جا رہے تھے ریاض الجنہ کی طرف. تو ریاض الجنہ کی طرف ہم جا رہے تھے تو میں نے کہا گنبد خضرا بھی جو ہے وہ ہم جو ہے دیکھیں گے. دیکھیں ریاض الجنہ میں 32 نمبر گیٹ پر جب ہم گئے تو سب سے پہلے تو ہم انتظار کر رہے تھے اور ساتھ میں نے بہت ساری نعتیں بھی پڑھی تھی. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو 32 گیٹ سے جو ہے تھوڑا سا ریاض الجنہ میں انہوں نے یہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے پردے سے، تو پارٹیشن کی ہوتی ہے یعنی انہوں نے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے نوافل بھی پڑھے اور سیکیورٹی آپ چیک کریں ان کی. تو سب ہی یہاں پہ درود و سلام پیش کر رہے تھے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ریاض الجنہ کے لیے پرمٹ کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا نسوک ایپ کے تھرو، جو کہ ہم نے 37 گیٹ سے جانا تھا، یہ ہم 32 گیٹ سے آئے تھے. تو یہاں پہ ہم بیٹھ گئے ریاض الجنہ کے باہر اور یہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا. یہاں پہ میں نے کوئی 7-8 نعتیں پڑھی اور ایسا لگا کہ جیسے میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے موجود ہیں اور میری نعتیں سن رہے ہیں. تو پھر یہ دیکھیں یہاں سے ہم نکلے تھے تو آب زمزم ہم نے پیا. یہاں پہ کولر رکھے ہوئے تھے اور یہ ہمارے ہوٹل کا راستہ تھا باہر. اور یہاں کے روڈ دیکھیں آپ، یہاں کی گلیاں دیکھیں کتنی خوبصورت، کتنی صاف ستھری اور اتنی خوشبوئیں تھیں کہ میں کاش کسی ڈبے میں بند کر کے لاتی وہ فضائیں، وہ ہوائیں، وہ خوشبوئیں. یقین مانیں بہت ہی. تو بہت سا درود و سلام آپ بھی پیش کریں. یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھے یہاں پہ بہت سی شاپس کھلی ہوئی تھیں، مختلف ملکوں کی جو ہے وہ خاص ڈش جو ہیں وہ ان شاپ پر مل رہی تھیں، جو کہ ڈش بھی تھیں. اس کے علاوہ وہاں کی اسپیشل جو ہے جا نماز، تسبیحاں اور اس طرح کے تمام چیزیں بھی تھیں. تو بہت ہی اچھی مجھے لگیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. جب بھی آپ کا جانا ہو تو 32 نمبر گیٹ اور 25 نمبر گیٹ یا 21 نمبر گیٹ پہ بھی آپ کو اسی طرح سے یہ شاپس نظر آئیں گی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جا نمازیں، ریاض الجنہ کی پرنٹ والی جا نمازیں، جو کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں لوں. اور یہ دیکھیں کچھ فوڈ پوائنٹس بھی تھے آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے ہم نے اجوا کی جو ہے وہ آئس کریم کھائی تھی. کھجور اجوا جو ہوتی ہے نا، اس کی ہم نے آئس کریم لی تھی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی تھی. 10 ریال کی تھی کون، وہ ہم نے لی تھی. اور اس کے علاوہ ایک کارٹ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. اس کے علاوہ یہ اگلو کا انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا. یہ دیکھیں اس طرح کی شاپس بہت پیارے، بہت خوبصورت منظر لگ رہا تھا. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی نظر آ رہی تھی، وہاں پہ مینار نظر آ رہے تھے. تو یہ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ سب کو اس خوبصورت اور پیاری اور مقدس جگہ پر آنا نصیب کرے. آمین ثم آمین. یہ ہمارا ہوٹل تھا، ہم لنچ کے لیے آئے تھے تو سوچا آپ کو بھی اپنے ہوٹل کا وزٹ کرائیں. تو بہت ہی خوبصورت، نیٹ اینڈ کلین، اور یہاں کا کھانا بھی بہت اچھا تھا. پاکستانی کھانے یہاں پہ ملتے ہیں. تو ہم آرڈر کرنے جا رہے تھے اور میں آپ کو دکھاتی چلوں. یہ دیکھیں ان کی کیا کیا ویرائٹی ہوتی ہے. جو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ناشتہ، لنچ، ڈنر، تو بہت مزہ آتا تھا. بہت خوبصورت یادیں ہماری جڑی ہیں ہوٹل سے بھی. اور یہ دیکھیں آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے. پھر ہم گئے تھے مسجد قباء. مسجد قباء میں بھی ہم ڈیلی جاتے تھے، وہاں پہ نوافل پڑھتے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہاں پر مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ہم ڈیلی جو ہے 5 دن یہاں پہ نوافل پڑھتے تھے. اور یہ دیکھیں مسجد نبوی میں عصر اور مغرب کا ٹائم بہت ہی خوبصورت. آسمان آپ دیکھیں، چھتریاں کھلی ہوئی ہیں اور آسمان دیکھیں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی الفاظ میں کہ کتنا حسین یہ منظر تھا، کتنی خوبصورت
فضائیں، ہوائیں اور خوشبوئیں تھیں۔ پھر ہم نماز پڑھ کر یہاں پہ بیٹھے رہے، پھر عشاء کی نماز بھی ہم نے یہاں پہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھتریاں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، رات کا ٹائم ہے، تو یہ نظارہ بھی بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، تو سب لوگ بڑے ذوق و شوق سے ہی دیکھتے ہیں، اور کھلتے ہوئے اور بند ہوتے ہوئے دونوں بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ جو نہیں آیا وہ بھی دیکھے، اور دیکھ رہے ہیں چھتریاں، خوبصورت نظارہ۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ چھتریاں بند ہو رہی ہیں۔ تو یہ تھا چھتری بند ہونے کے مناظر، بہت خوبصورت، اس میں سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ بڑی مزے کی لگ رہی تھی، ساری چھتریاں جب ایک ساتھ بند ہو رہی ہوتی لائن سے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری لگ رہی۔ پھر ہم یہاں پہ اپنے گیٹ تک جانے کے لیے ایک کارٹ میں بیٹھے تھے، اور یہ کارٹ آپ کو مل جائیں گی وہاں پر، چلتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گی، تو آپ ان سے کہیں کہ بھئی ہم نے اس گیٹ تک جانا ہے، تو اگر وہ فری ہوئے تو آپ کو لازمی چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو ہم گیٹ نمبر 310 سے جو ہے وہ آتے جاتے تھے، ہمارا ہوٹل وہاں سے قریب پڑتا تھا، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں گیٹ نمبر 310 تک چھوڑ دیں، تو ہم مسجد نبی کے ساتھ میں سیر بھی کر رہے ہیں اور آپ کو کروا بھی رہے ہیں۔ اور یہ نیکسٹ ڈے ہمارا جو ہے مسجد نبی میں ہم گئے، سامنے گنبد خضرا کے بیٹھے ہوئے اور خوب درود السلام کے ساتھ۔ پھر ہم گئے تھے مسجد نبی میں اندر کی طرف، تو وہاں پہ بھی ہم نے نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، تو وہاں پہ خواتین بھی کچھ ہمارے ساتھ بیٹھی تھیں، ان سے ہم نے پوچھا پرمٹ کے حوالے سے کہ کیسے ہوگا، آپ لوگ گئے کتنی بار گئے، کس طرح سے ایپ کام کرتی ہے۔ تو ہم پھر اپنا اسی دن ہی پرمٹ پہ نسوک ایپ کے تھرو ہم نے اپنا کام کیا اس پہ، اور ہمارا پرمٹ بن چکا تھا۔ تو ان خواتین کے لیے بھی شکریہ، اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے، بہت انہوں نے ہمیں اچھا سا گائیڈ کیا تھا۔ اور نیکسٹ ڈے ہم گئے تھے زیارتوں کے لیے، تو زیارتوں میں یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے مزار پہ ہم گئے تھے، تو یہاں پہ کبوتر بھی بیٹھے ہوئے تھے، دن کا ٹائم تھا، تو ان کا جو ہے اصالِ ثواب پہنچایا اور دعا کی، کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم گئے تھے مسجد قبلتین، تو وہاں پہ بھی ہم نے نوافل پڑھے، اور یہ خوبصورت سی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے قبلہ چینج ہوا تھا، یہاں پہ بھی ماشاءاللہ کافی رونق ہے، خواتین جو ہیں وہ نوافل وغیرہ پڑھ رہی ہیں، اور یہ باہر کی طرف سے دیکھیں مسجد قبلتین کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو پھر ہم باہر جانے کے لیے نکلے تھے، پھر ہم گئے تھے کھجوروں کے باغات، اور وہاں پہ بہت ساری کھجوریں بھی تھیں، وہاں پہ ہم نے جو ہے سموسے پکوڑے اور چائے لیے اور وہ انجوائے کیا، اور پھر ہم نے یہاں سے امبر کھجور، اجوا کھجور بھی لی تھی۔ تو یہاں پہ بہت اچھی ورائٹی جو ہے کھجوروں کی مل جاتی ہے، تو آپ جب بھی آئیں تو یہاں سے کھجور ضرور لیجیے گا، اور آپ یہاں پہ کھجور چکھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اور آپ خرید بھی سکتے ہیں، تو ہم نے زیادہ تر کھجور یہیں سے ہی لی تھی۔ شام کو ہم آ گئے تھے، اور گیٹ نمبر 32 سے ریاض الجنہ کی طرف جو ہے ہم گئے تھے، جہاں پہ عشاء کے ٹائم خواتین کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم ڈیلی تقریباً کوشش کرتے تھے کہ یہاں پہ آئیں اور نوافل پڑھیں۔ ان 5 دنوں میں صرف شاید ایک دن ہم نے مس کیا، ورنہ ہم آئے تھے۔ اور پھر ہم جو ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ باہر مسجد نبی میں بیٹھے تھے، نوافل درود و سلام پیش کر رہے تھے، اور یہاں کی خوشبوئیں اور فضاؤں کا بھی مزہ لے رہے تھے۔ اتنی دیر میں مجھے ہوئی چائے کی طلب، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ چائے کہاں سے آئے گی، اور اتنی دیر میں میں نے سوچا ہی تھا تو پتہ چلا ایک خاتون جو ہے وہ تھرماس میں چائے لیے آئی ہیں، اور تو میرے ساتھ جو مس تھی انہوں نے کہا ابھی آپ چائے طلب کر رہی تھیں اور آپ کے سامنے چائے آ گئی ہے، تو جلدی سے 2 کپ چائے لے کے آئیں، بلکہ ہمارے پورے گروپ نے چائے لی۔ تو یہ بڑا یادگار جگہ تھی جہاں پہ میں نے چائے مانگی اور چائے مل گئی مجھے۔ تو یہ دیکھیں خوبصورت سا نظارہ، اور رات کے ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آندھی سی جو ہوتی ہے وہ آ گئی تھی، بادل آ گئے تھے، ہوا جو ہے مٹی والی چل رہی تھی، اور یہ آب زمزم کی جو ہے یہاں پہ ہم پی رہے تھے ساتھ میں، تو بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ پھر یہ جمعے کا دن تھا اور خطبہ چل رہا تھا،
اور چھتریاں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا خوبصورت نظارہ ہے، بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر، درود و سلام کے ساتھ، جمعے کے خطبے کے ساتھ، سورہ کہف کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے۔ پھر ہم گئے تھے بیرے غرض میں جو ہے ایک کنواں ہے جو کہ بہت ہی مشہور کنواں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پانی پہلے بہت زیادہ کڑوا ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس میں اپنا لعاب ڈالا تو یہ پانی میٹھا ہو گیا۔ آج بھی یہ کنواں موجود ہے اور یہاں پہ اس پانی کو آب شفا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور لوگ اپنے ساتھ باٹلز لے کے آتے ہیں، یا باٹلز باہر مل رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھر کے یہ لے جاتے ہیں۔ اور اسپیشلی ہم اس کنویں کے لیے آئے تھے، ہمیں آب شفا چاہیے تھا، تو ہم یہاں پہ آئے ٹیکسی کر کے، اور 40 ریال اس نے ہم سے لیے، اور یہاں پہ پھر ہم آئے، باہر سے ہم نے باٹلز لی اور پھر ہم نے ان باٹلز کو بھرا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کنواں خوبصورت سا، اور چاروں طرف سے انہوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے، جالی لگائی ہوئی ہے، اور ساتھ میں ہی اس کے مسجد بھی ہے جو کہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے، یہاں پہ یہ والی جس ٹائم ہم گئے تھے تب تو بند تھی، لیکن لوگ جو ہے آ کے یہاں پہ نوافل یا نماز کا ٹائم ہو تو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس ٹائم یہ بند تھی۔ تو یہ پرانے ہی دور کی ہے، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جو راستے میں آیا تھا۔ جس ٹیکسی میں ہم آئے تھے اسی ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا، راستے میں ہی پڑتا ہے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی آپ لوگ کے لیے۔ یہاں پہ یہ کنواں بھی ہے جہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھی بھرتی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے جالیاں لگا دی گئی ہیں چاروں طرف، اس کو سیف کر لیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھ کے بھی ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی، اور میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ ضرور میں شیئر کروں گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چاروں طرف انہوں نے جو ہے اس طرح سے جالیاں لگا دی ہیں، تو بہت ہی خوبصورت گھر لگ رہا تھا۔ اور ان ٹیکسی ڈرائیور کا بھی شکریہ، انہوں نے ہمیں کہا کہ میرا جرمانہ ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو یہ اسپیشل انہوں نے ہمیں دکھائی تھی۔ اچھا، یہ پرمٹ کا ہمارا دن تھا، جمعے کا دن تھا، تو پرمٹ تھا ہمارا ریاض الجنہ کا، تو ہم ریاض الجنہ میں نوافل ہم نے پڑھے، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی ویڈیو میں نے بنائی تھی یادگار کے طور پر، آپ لوگ کے لیے بھی اپنی یادگار کے طور پہ۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ریاض الجنہ میں آپ درود و سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، گرین کارپٹ، اور یہاں کا خوبصورت نظارہ بہت بہت پیارا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام، ہزاروں درود و سلام میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دیکھیں جتنے ہم نے نوافل پڑھ سکتے تھے ہم نے پڑھے، اور اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے نبی ہم سے راضی ہوں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ اور پھر ہم یہ باہر آ گئے تھے نوافل پڑھ کر، گیٹ نمبر 37 سے ہم گئے تھے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سے جو ہے خطاطی بھی ہوئی ہے، اور ہم نے دعا کی تھی بارش کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گنبد خضرا جو ہے وہاں پہ بارش دیکھنی ہے مسجد نبوی میں۔ تو اسی وقت جو ہم ریاض الجنہ سے جب واپس آئے تو بارش ہو رہی تھی، بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا، اور میں تو اس لیے خوش تھی کہ میری اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی، اور میں گنبد خضرا کو بھیگے ہوئے بارش کے پانی سے، بارش سے بھیگے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کی، ابر رحمت برسی، اور یہ ویڈیو بھی میں نے اس میں سیو کر دی۔ اور پھر ہم مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے، اور دل بہت اداس بھی تھا، اور پھر ہم نے یہاں پہ ایک مسجد آتی ہے، میقات آتا ہے، جہاں پہ ہم نے عمرے کے لیے نیت کرنی ہوتی ہے، احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے، تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے۔ اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل پہنچے، ووکو ہوٹل، جو کہ تھا تو بہت خوبصورت لیکن بہت دور بھی تھا۔ اس میں ہمیں 2 شٹل بدل کر جو ہے جانا ہوتا تھا مکہ میں، حرم پاک میں، تو بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن ہوٹل بہت پیارا تھا۔ میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے اس کی کہ آپ لوگ دیکھیں جہاں ہم رہے تھے۔ تو یہاں پہ ہمارا 1 دن کا اسٹے تھا جو کہ بہت ہی اچھا رہا۔ پھر ہم حرم میں گئے تھے اپنا سامان وغیرہ رکھ کر، تو یہاں پہ بھی ہم نے عمرہ ادا کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم باہر نکلے تھے کچھ لنچ وغیرہ کے لیے۔ اللہ سے دعا کی اللہ میاں یہاں کی بارش بھی ہم دیکھیں جیسے مدینہ میں دیکھی ہو، یقین مانیں اسی وقت وہ بارش ہوئی ہے، بادل آئے ہیں، بارش ہوئی ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں دھوپ بھی ہے، بادل بھی ہے، بارش بھی ہے، تو اس میں تو ہماری دعائیں ہم نے خوب مانگی۔ اسی طرح الوداعی طواف میں بھی دوسرے چکر پہ میری دعا تھی کہ اللہ میاں
آپ جو ہے بادل بھیج دیں، بارش بھیج دیں تاکہ میں غلاف کعبہ چوم سکوں، باب کعبہ چوم سکوں، ہاتھ لگا سکوں۔ تو اسی وقت جو ہے جیسے ہی ہم نے طواف ختم کیا ہے اپنا تو بادل آئے ہیں اور بارش ہوئی ہے، اور یہ الوداعی طواف بہت یادگار تھا، اور بہت شکرانے کے بھی ہم نے نوافل پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی اور ابر رحمت برسائی۔ اور جب جیسے ہی بجلی چمکتی تھی اور سب مل کر جو ایک دم ایک آواز میں کہتے تھے اللہ اکبر، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو بس اب ہمارا واپسی کا سفر تھا الوداعی طواف کے بعد، دل واقعی بہت اداس تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہم شٹل اپنی لیتے تھے، بس جہاں سے ہم نے اپنے ہوٹل جانا ہوتا تھا، تو یہ وہ ہوٹل تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا سفر تھا اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، یہ یادگار سفر اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے، اتنا خوبصورت اور حسین اور مقدس سفر۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا عمرہ قبول کیا ہو، ہماری عبادتیں ہماری دعائیں قبول کی ہوں الحمدللہ، اور بہت سی دعائیں ہماری آنے سے پہلے ہی قبول ہو گئی، وہاں پہ قبولیت کہ ہم نے دیکھا۔ امید ہے کہ آج کا یہ سفر اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔